بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نور کی بارش۔ آج سرکار کے ایک چہیتے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک پروانہ اس محفل نور سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ مدینے کے چمنستان کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن چمن کے فروغ محبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک پھول مرجھا گیا تھا تو ہر طرف سوگوار اداسیوں کی شام ہو گئی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غم ساروں کے ازدام سے گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ خود کائنات ہستی کے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شہدائی کی جدائی سے بہت زیادہ غمگین تھے۔ مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لے کر پہنچے تو لحد تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لیے سرکار خود بنفس نفیس لحد میں تشریف لے گئے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے جنازے کو فرش خاک پر لٹایا۔ سرکار کی اس ادائے رحمت پر ہر شخص مچل کے رہ گیا کہ کاش مرنے والے کی جگہ پر ہم ہوتے اور سرکار کے قدسی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی۔ عالم غیتی کے مسافر کو گلشن جنت کی سیر کے لیے اپنی خوابگاہ سے دو قدم بھی نہیں چلنا پڑا۔ جنت کی ساری بہاریں مرکدے ہی میں سمٹ آئیں، جس کی لحد میں جنازے سے پہلے رحمت اتر آئی ہو۔ آخر اس پر رشک نہ کیا جائے تو اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دھنی ہو سکتا ہے۔ تدفین سے فارغ ہو کر سرکار کائنات کاشائے اقدس کی طرف واپس ہوئے۔ جوں ہی دولت سرائے اقبال میں قدم رکھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور نشاد قلب و روح کے ساتھ سرکار کا خیر مقدم کیا۔ رخ زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا غنچہ کھل اٹھا اور چشمہ نور کی سطح خاموش پر موجوں کی کرنیں پھیل گئیں، جس کے گوہر دندان کی جوت سے حرم سرائے کی دیواریں چمک اٹھتی تھیں۔ اسی کے جلووں کے سویروں میں سیدہ عائشہ پیکر حیرت بنی کھڑی تھی۔ زبان خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب مچل رہا تھا۔ کبھی سرکار کے پیرہن کو دیکھتی تھیں، کاکل اور رخ پر نظر ڈالتی تھیں۔ اسی عالم تحیر میں سرکار کے بالکل قریب پہنچ گئیں اور سر سے پاؤں تک سرکار کے پیرہن شریف کا جائزہ لیا۔ آج ان پر حیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی۔ اندر ہی اندر دل کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ تلاش اور طلب کی حیرانی کا یہی عالم تھا کہ لب کو جنبش ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے ضرور گزرا ہے، ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقع پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اسی سوال پر ام المومنین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فرط شوق میں عرض کیا، سرکار آج آپ کے قبرستان تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ مدینے کے سارے ندی نالے جل تھل ہو گئے ہیں، ہر طرف سیلاب امنڈ آیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ نہ قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے ساتھ بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا۔ آخر اتنی موسلادھار بارش کہاں گئی؟ نہ آپ کے چہرے پر بوند کا کوئی اثر ہے، نہ بالوں میں نمی ہے، نہ پیرہن ہی تر ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ عالم اسباب کی کڑیاں ملاتی ہوں تو ایک کڑی بھی نہیں مل رہی۔ اسی عالم تحیر میں آج مجھ پر بے خودی کی ایک کیفیت طاری ہے۔ حضرت ام المومنین کا یہ جواب سن کر سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، واقعہ غلط نہیں ہے، ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے ہوئے بادل دیکھے ہیں، لیکن قبل اس کے میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں، تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے استعمال کا کوئی کپڑا تو اپنے سر پر نہیں رکھ لیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کیا، آپ کی وہ یمنی چادر جس کے جھرمٹ میں روح الامین وہی لے کر اترتے ہیں، اسے روپٹے کی طرح البتہ میں نے سر پر ڈال لیا تھا۔ حضور انور کے سوال کا جواب دینے کے بعد ام المومنین گوش بر آواز ہو گئیں۔ نہایتی بے تابی کے ساتھ وہ حقیقت کی نقاب کشائی کا انتظار فرما رہی تھیں کہ رحمتوں کے پھول برستے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ وہ بارش نہیں تھی
جو آسمانوں کی کالی گھٹاؤں سے برستی ہے جس سے کپڑے بھیگتے ہیں اور زمین نم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اوپر برستی ہے۔ میرے نورانی جسم سے مسح ہونے والے کپڑے کو جوں ہی تم نے سر پر رکھا، عالم غیب کے سارے حجاب اٹھ گئے اور تمہاری آنکھوں نے عالم اقدس سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے جس رسول انور کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا یہ فیض ہے کہ اس کے سائے میں غیب کے دروازے کھلتے ہیں، نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ خود اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ غیب کا کیا عالم ہوگا؟ ویورز، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔